ڈاکٹر صادق علی صاحب یہ بتائیں، ریوائول اکانومی اور اسٹیبلشمنٹ آف پیس اور گڈ گورننس، تین ترجیحات انہوں نے واضح دی ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برگیڈیئر حارث السلام علیکم، اور جو بھی مہمان ہیں یہاں پہ. دیکھیے یہ جو تین باتیں آپ نے کہیں بنیادی طور پہ کسی بھی خرابی کے اندر انہی چیزوں کے جو ہے نا وہ آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. تو جب آپ کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہ ہو اور اکانومی ٹھیک نہ ہو تو وہ حالات ہوتے ہیں جو بنگلہ دیش میں ہیں اور جو کسی بھی ایسے ملک میں ہو سکتے ہیں. جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہاں سے آپ کو ذرا ماضی کے دریچے میں لے چلتا ہوں، جہاں محمد علی جناح نے 10 جولائی 1947 کو یہ کانگریس کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اب ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہمیں کانکر کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ کو وہ تین پوائنٹس یاد ہیں جو انہوں نے ایک صفحے کی وصیت پہ لکھے تھے، تو اب پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ایک بہت تکلیف دہ ماضی سے گزر کے یہاں تک پہنچے. اور آپ دیکھیے کہ وہ جو ہندو کہا کرتے تھے اور ہندوستان کے ہم نے جو ہے وہ دو قومی نظریے کو دفن کر دیا ہے، وہ اب جتنا ریوائیو ہو کے واپس آیا ہے. اور اب ہمیں جو سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ یہ کہ ماضی کی غلطیاں ہم دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. ایک اصول یاد رکھیں کہ جب دو بھائی جو ہیں آپس میں مل گئے ہیں تو اب یہ ایک ایسا اتحاد کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جس میں ہم بائیلیٹرل ٹائز جو ہیں وہ اسٹرانگ کریں. سارک ریوائیو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ کیا ہم اپنے تمام جو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کس کو آپٹیمسٹکلی اور پازیٹیولی لے کے چلتے ہیں. اور اس میں ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ کوآپریشن کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اکانومی کے معاملے میں جو ہمارے بھی حالات خراب ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں، ان کو کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ ٹریڈ از دی بیسٹ سسٹم اور بیسٹ آپشن فار اینی آف دی ٹو کنٹریز جو کہ ترقی کرنا چاہتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایجوکیشن ہے اور ایڈمنسٹریشن کا، جیسے آپ نے کہا. تو اب جب کہ یہ طارق الرحمان صاحب آئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ تمام خرابیاں جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے تھے اب یہ ریپیٹ نہ کریں. لہٰذا ان کے اوپر بھی کچھ یعنی جو سیاسی قسم کے مقدمے بنائے گئے تھے، اب اس کو بڑا سیریسلی دیکھ کے چلنا ہوگا. ایک ایک سٹیپ ان کا جو ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کافی پڑھے لکھے لوگ ان کی کیبنٹ میں ہیں. ڈاکٹر رضا کبریا ہیں، ڈاکٹر ہمایوں ہیں، ڈاکٹر عبد المعین خان ہیں، ڈاکٹر زاہد ہیں. تو جو بھی شخص اپنی کیبنٹ میں پڑھے لکھے باکردار شخص رکھے گا تو اس کو ان پٹ بھی اچھی ہی ملے گی. جی، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے حکمرانوں کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور سے اس وقت جو سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں سے سیکھ کے علم کی بنیاد پہ، تحقیق کی بنیاد پہ چیزوں کو بہتر کر سکتے. آپ اس کانٹیکسٹ میں کیا دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کی بڑی انسائٹ اسلامک پرسپیکٹو میں بھی ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نئے دور کا آغاز، اور یہ جو انڈیا کو پیٹ میں مروڑے، نریندرا مودی کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک کانفرنس سے خطاب. وہ مانے ہیں کہ طیارے گرائے ہیں، لیکن ہم نے فرانس کے ساتھ پھر ایک پیکٹ کی کوشش کر رہے ہیں یا ہوا ہے. تو اب تو ان کا پردھان منتری بھی مان گیا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے پراکسی سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہم ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ انڈیا کی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جھوٹ کے اوپر بیس کرتی ہیں. آپ ان کے دیکھیں جتنے کلیمز ہیں ہمیشہ سے جھوٹ ہی بولتے آئے ہیں. کبھی سچ بولنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ان ریئل ٹرمز تو کمپٹیشن کر نہیں سکتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ بدنام کریں. تو ایک تو ان کا یہ پرابلم ہے. جب تک ان کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوگی، کسی بھی کام کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو پہلے اپنے انداز کو درست کرنا ہوتا ہے. اگر ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہے گا کہ اکھنڈ بھارت، تو اکھنڈ بھارت کا جو حال ہو رہا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود وہ اوندھے منہ نیچے گر رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ شرمندگی ان کو ذرا سی نہیں ہوتی یہ سب چیزیں سہنے کے باوجود. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ انسانیت کو لے کے نہیں چلیں گے، اگر یہ جو بڑی اچھی بات کی انہوں نے ہمارے بنگلہ دیشی بھائی نے کہ
اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں انسانیت کی پرورش پہ اور اس کی حفاظت پہ. اگر ہم پھول اگائیں گے تو ہم خوشبو بیچیں گے، پھول بیچیں گے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ نفرتیں پیدا کریں گے تو اس سے ہتھیار بنائیں گے تو ظاہر ہے پھر نفرتیں ہی پڑیں گی. تو ہمارے ہاں جو ایک فلسفی ہے ایک اسلامی ریاست کی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اسلامی ریاست قائم کی تو کسی کو دھمکیاں نہیں بھیجی تھی، انہوں نے دعوت اسلام دی تھی کہ تم تاکہ یہ سمجھ سکو کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی قوم کی طرف اور کس طرح سے تم ان کو بہتر کر سکتے ہو. تو اللہ بھی جو ہے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرو. اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے، ابھی بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے. تو اگر آپ سنت الہیہ دیکھیں تو سنت الہیہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی عورت کو ماں بنانے والا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ پہ ایمان نہیں رکھتی تو اس لیے میں تمہارے بچے کے لیے کم دودھ دوں گا اور جو مسلمان ہے اس کو زیادہ دوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اصول کے حساب سے چل رہا ہے اور وہ کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ تمہیں اپنے رب کی، اپنے خالق کی سمجھ آ سکے. تو ہمارے ہاں جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ مسلمان ہم اس وقت تک نہیں ہیں اور انسان بھی نہیں ہیں جب تک ہم انسانیت کی حفاظت کے لیے کام نہ کریں. اور اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو انسان کی حفاظت کا درس دیتا ہے. تو ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ خاص طور سے، کیونکہ وہ وہاں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ، اور پاکستان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامک ویلیوز کو استعمال کریں. فار ایگزامپل ایمانداری کو، دوستی کو، بھائی چارے کو. یہ اسلامک ویلیوز ہیں، یہ کوئی ایسی نہیں ہے، اور یہی انسانیت کی بھی ویلیوز ہیں. تو ہمیں کسی بھی حوالے سے، جب بھی ہم کسی ملک سے، کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی قوم سے بات کریں تو ہمیشہ ہمیں لوگ ایک اچھے انسان کے طور پہ جانیں. انسان دوست انسان اگر بن جائے، اور جو ممالک ہیں ان کی پالیسیز اگر انسان دوست ہو جائیں تو وہ، مجھے یقین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انشاءاللہ سارے لوگ جو ہیں جب وہ انسانیت کی قدر کرنے لگیں گے تو وہ اللہ کے احکامات کے تحت ہی چل رہے ہوں گے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے جب یہ طارق الرحمان صاحب فل ایکشن میں جب یہ آ جاتے ہیں تو ان کو اس بات کو دوبارہ لے کے نہیں چلنا چاہیے. کوشش کریں کہ پولیٹیکل ٹارگیٹنگ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ وہ کریں. جتنے بھی معاملات ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، علم کے ساتھ. تو مجھے یقین ہے کہ he will face least of resistance and obviously he will progress very well. ڈاکٹر صادق علی، ون لائنر کوئکلی دے دیں ہمارے لیے کیا لیسن ہے بنگلہ دیش کے الیکشن کے بعد؟ ان کی ترجیحات بھی آپ کے سامنے ہیں، الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گیا، 2/3 میجورٹی آ گئی، اس میں پازیٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پازیٹیوز تو ہمیشہ پازیٹیوز ہی رہتے ہیں. جب بھی آپ اصول پہ عمل کریں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے میرٹ. جب میرٹ کو آپ لے کر آتے ہیں تو پھر بہت سے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر شخص، جو ہم ایک دوسرے کو اگر جانتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بہتر کون ہے اور کون شخص کیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے آؤٹ پٹ. انسان کی آؤٹ پٹ سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ نہیں ہے. ہمیں جو سب سے بڑا المیہ رہا پاکستان میں، اور تمام تر میں یہاں پہ خاص طور سے یہ بات کرتا چلوں گا کہ پرائیویٹائزیشن میں جب سیاسی بھرتیاں آپ شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب پھر آپ ملک سے وفادار نہیں ہیں، آپ لوگوں سے وفادار نہیں. اور ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹی آئی اس نے ہمیشہ یہی کام کیا. تو میرا ون لائنر صرف یہ ہے کہ جب تک پاکستان جو ہے وہ ایسے لوگوں کو نہیں لے کر آئے گا، یا لوگ جب تک ایسے لوگوں کو نہیں لائیں گے جو پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت اپنے ذاتی اثاثوں سے دیں کہ اگر میں امیر ہوا تو آپ کو بھی امیر ہونا چاہیے، ورنہ میں امیر نہیں ہوں گا. تو جب تک ہم یہ اصول نہیں اپنائیں گے کہ اپنے ذاتی اثاثوں سے پاکستان کی خوشحالی کی گارنٹی دیں، اس وقت تک اس آدمی کو ووٹ مت دیجیے. یہی ایک راستہ ہے.